الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ہم سب کے تمام بگڑے الجھے معاملات کو سنوارنے اور سلجھانے والا ہے، ہمارا روزی رسا ہے، ہمارا داتا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، بالغ بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگ حضرات، معززات ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حج و عمرہ کے فضائل ہے. یہ ایام آپ نے بھی ہر سال دیکھے، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان دنوں میں حاجی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے، گھروں میں جا جا کر مبارکباد دی جاتی تھی،
ملنے جاتے تھے کہ حاجی صاحب کل جا رہے ہیں سعودی عرب، پرسوں جا رہے ہیں، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ان کی فلائٹ ہے، چلو چلتے ہیں۔ اس اعزاز پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی وہ گھر جس کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی اور فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، کہ وہ اس روئے زمین پہ بنایا جانے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ کیا اعزاز ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے اور کیا قسمت ہے اس کی، جو اپنی زندگی میں ایک بار یا کئی بار اللہ کے گھر کی زیارت کرتا، جسے اللہ کریم نے بابرکت فرمایا اور بابرکت کہہ دیا اور اس کی تعریف کی قرآن میں۔ لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر فلائٹیں رکی ہوئی ہے، کوئی بیت اللہ تک نہیں جا سکتا، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آیا کہ جو ہر سال حج پہ جاتے تھے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزارتے ہی بیت اللہ میں تھے، ان کے تو دل پھٹ رہے ہیں اور ان کے کلیجے زخمی ہے کہ یہ کیسا ماحول آیا اور کیسا وقت آیا کہ فلائٹیں نہیں جا رہی اور یہاں سے کوئی حاجی نہیں جا رہا۔ لیکن ہم ان ایام کی مناسبت سے حج اور عمرے کا ذکر کریں گے، ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا شوق بڑھ جائے، ہماری دعاؤں میں یہ کلمات آ جائے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کیا اور 9 ہجری کو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حج کی لغوی معنی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا ہے، اللہ کے گھر کی طرف قصد کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے اعلان کے بعد 90,000 صحابہ تیار ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کریں گے، اور ایک روایت میں 1 لاکھ ہے، ایک روایت میں 1.25 لاکھ صحابہ تیار ہو گئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حج ہو اور اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور حج اسلام کا اہم ترین ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 اس کے ستون ہیں، کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ورنہ تمہارے ایمان و اسلام کی چھت گر جائے گی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ ایک تو ہے گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی اپنے دل سے اور اپنی جان سے اور اپنی روح سے دیتا ہوں، موت تک اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکوں گا، سوئی سے لے کے بڑی چیزوں تک دینے والا میرا اللہ ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، موت تک نماز کی پابندی کرنا، اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کو مومن کہتے ہیں۔
اللہ کو ایک ماننے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے ذکر ہی اس کا کیا، اللہ کے رسول نے رب کے بعد ذکر ہی نماز کا کیا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا، جو نہیں دیتا وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ امانت داری سے، پورے ایمان سے اپنی پوری زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کا ستون ہے۔ والحج، اور حج کرنا، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، حج کرنا یہ اسلام کا چوتھا ستون ہے۔ والصوم رمضان، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ان 5 چیزوں پر جو انسان پکا رہتا ہے وہ مسلمان کہلاتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال تک اللہ نے جس کو مال دیا، دولت دی، اس کے گھر میں خیر تھی، اس کے گھر میں برکت تھی، وہ تندرست بھی تھا، توانا بھی تھا، چل بھی سکتا تھا، سفر بھی کر سکتا تھا۔ 5 سال اس حالت میں گزر گئے کہ مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، صحت بھی تھی، اور حج کرنے کے لیے نہ گیا، اللہ اسے ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم کر دیتا۔ اللہ اسے ہر بھلائی سے محروم کر دیتا، اللہ اسے ہر خیر سے اور ہر برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ 5 سال تمہیں زندگی کے ایسے دیے، تھا تیرے پاس سب کچھ، تو جا سکتا تھا، لیکن کیا ہے جی، کاروبار ہی اتنا پھیلا ہوا ہے، بزنس ہی اتنا لمبا چوڑا ہے، ایک سال میں کئی بار چائنا کے چکر لگ جاتے ہیں، امریکہ تک چلا جاتا ہے، بزنس کے معاملے میں انٹرنیشنل فلائٹیں اس کے سامنے، اور یہ سفر کرتا ہے، نہیں گیا تو حج کے لیے نہیں گیا، اللہ کے گھر تک نہیں پہنچا۔ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حج کی تیاری کی، آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے تم پہ حج کو فرض کر دیا، اور مالدار اگر زندگی میں حج کرنے گیا ہی نہیں، حج کر سکتا تھا، مال تھا، دولت تھی، تو آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، وہ کس دین پہ مرتا ہے، کس مذہب پہ مرتا ہے، قیامت کے دن نبی کی شفاعت ایسے انسان کو نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا کام چھوڑ دیا، اس لیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے بزنس میں، میرے کاروبار میں بڑا حرج آئے گا، وہاں اتنے دن جا کر کیسے گزاروں۔ جب آپ نے فرمایا تم پہ حج فرض کر دیا گیا، ایک صحابی اٹھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال جائے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہر سال جائے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج تو فرض کر دیا گیا، کیا ہر سال جانا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج پہ جانا تم پہ فرض ہو جاتا، اس لیے جب تک میں تفصیل نہ دوں، مجھ سے تفصیل مت مانگو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے برباد ہوئی، سوال کی کثرت کرنے سے وہ ہلاک ہوئے۔ ہمارے معاملے بھی ہمارے ماحول میں ایسے ہی بن جاتے ہیں، امام ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، مسئلہ پوچھا حل ہو گیا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال کرتے گئے، الجھتے چلے جاتے۔ بنی اسرائیل اسی لیے برباد ہوئے تھے کہ ایک سوال کا جواب لے کے مطمئن نہیں ہوتے تھے، جب تک دل راضی نہیں ہوتا تھا نبیوں سے سوال کرتے ہی رہتے۔ آپ نے فرمایا کثرت سوال سے بچو، کثرت سوال سے بچو، اور آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جو آپ کا معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، کسی شیخ الحدیث سے، کسی مفسر سے، کسی امام سے، کسی خطیب سے، کسی عالم دین سے اپنا جو جتنا آپ کو چاہیے اتنا سوال کر لیں، جواب مل جائے تو آگے سوال کرنے سے بچا کریں۔ آپ نے فرمایا امتیں برباد ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اللہ کے رسول علیہ السلام
ہمارا جی چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بہتر کام کریں، بڑی سے بڑی نیکی کریں، بڑے سے بڑا اجر لیں، بڑی سے بڑی قربانی دیں۔ ای العمل افضل، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وہ دینداری کی بنیاد پر بھاگتے تھے، آگے بڑھتے تھے، دنیا داری نہیں کہ یہ کام بہتر ہے یا وہ کام بہتر ہے، یہ بزنس اچھا ہے یا وہ بزنس اچھا ہے، ادھر مکان لے لوں یا ادھر لے لوں۔ وہ جتنے سوال کرتے پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لے، احادیث اٹھا لے، ان کے سوال ہی آخرت سے متعلق تھے۔ حضور ہمیں یہ بتائے نجات کیسے پائے، حضور ہمیں یہ بتائے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، کیوں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیاب کر دے۔ جب پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی سب سے بہتر سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس پہ عمل کرو، اس کا مطلب ہے ایمان لے آؤ، اس پہ عمل کرو۔ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، دنیا اجڑتی ہے اجڑ جائے، گھر چھنتا ہے چھن جائے، کاروبار ختم ہوتا ہے تو 100 بار ہو جائے، جو اللہ کے رسول کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی کہ میرا یہ بزنس صحیح نہیں، فوری طور پہ اس سے توبہ طائب ہو جاؤ، یہ ایمان ہے، یہ ایمان باللہ و رسول ہے کہ جب سن لیا تو یہ نہیں کہ اب مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، اب بیچ میں صدقہ کر دیتا ہوں یہ بھی حلال ہو جائے گا، یہ نہیں۔ صحابہ نے کام چھوڑے تھے، صحابہ نے بزنس بدلے تھے۔ اس نے کہا جی ثم ایل، اللہ کو ایک ماننے کے بعد اور اللہ کے رسول کی تابع داری کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی پھر بھی کوئی افضل عمل ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کے بعد بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والجہاد، اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور بہت بڑا جگرا چاہیے، دل چاہیے کہ گھر سے نکلا ہے اور نیت یہ ہے کہ واپس نہیں آنا، بچے معصوم ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ضرورت پڑی رب کو میری گردن کی، اللہ میری گردن حاضر ہے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ جب نکلتے تھے تو دعائیں ہوتی تھی، لبوں پر ترانے ہوتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ گھر سے نکلا ہوں زندہ واپس نہ آنے دینا، گردن کٹ جائے اور جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا، اللہ تیرے لیے گردن کٹوا دی۔ اس نے کہا جی ثم ایل، حضور گردن کٹوانے والا عمل تو بہت بڑا ہے، اس کے بعد بھی کوئی بڑا عمل بستا ہے؟ جہاد کی طرح کا کوئی عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والحج، حج کرنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہے، حج کی تیاری کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جیسے رب کے راستے میں گردن کٹوانا، جیسے اللہ کو ایک ماننا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا قدم ہے، اسی طرح حج کے لیے جانا اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہے۔ ہزاروں ایسے ہیں، ہزاروں کہ کروڑوں روپے ان کے پاس، اربوں روپے کے مالک ہیں، بڑی بڑی ملوں کے مالک ہیں، حج تو کیا کبھی عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ توفیق کی بات ہے نا، بات نصیب کی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جوانی سے لے کے بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اور ان کے آنسو آج بھی نہیں تھمتے۔ ایک ہی دعا ہے، اللہ حج پہ جانا، موت سے پہلے حج کروا دے، یا اللہ تیرا گھر دیکھنے جانا، اللہ تیرا گھر دیکھ لوں، آب زمزم پی لوں، صفا مروہ کی سعی کر لو، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور زندگی کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ کئی ایسے بھی ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، میرے بھائیوں اگر توفیق نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے، سب سے زیادہ دعاؤں میں شامل کر لے، مولا تیرے گھر تک میں نے جانا۔ کیوں جانا ہے؟ اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا،
اللہ کے راستے میں گردن کٹوانے کا ارادہ رکھنے والا، اللہ کے راستے میں دشمنوں کو مارنے والا، والحاج اور حج کے لیے جانے والا، والمعتمر اور عمرہ کرنے کے لیے جانے والا، وفد اللہ، یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے، یہ تو اللہ کا لشکر ہے بھائی۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ڈیلنگ تو کرتے ہیں نا، اسے پانی پلاتے ہیں، اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، آرام دہ بستر دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں تلوار لے کے نکلنے والا، والحاج اور حاجی، والمعتمر اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہم، جب یہ دعا کرتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ یہ اللہ کے وہ مہمان بن جاتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ابھی الفاظ پورے زبان سے نہیں نکلتے، قبول پہلے ہو چکے ہوتے۔ یہ مہمان خصوصی ہے، یہ خاص مہمان بن جاتے ہیں اللہ کے۔ اور فرمایا وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے ایک شخص ہے عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹکٹ اوکے ہو گیا جی، ویزا آ گیا، ٹھیک ہے جی میں نے کل جانا، اب رات اس نے گزاری، سامان تیار کر رہا ہے اور بیگ اس نے اٹھایا، اپنے گھر سے پہلا قدم اس نے نکالا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، پہلا قدم ابھی اپنے گھر سے نکالا ہے، ابھی محلے میں ہے، ابھی علاقے میں ہے، ابھی اپنی گلی میں ہے، ایک قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، اللہ اسی وقت فرماتا ہے مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے، تیری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا۔ سعودی عرب تو بڑی دور پڑا ہے، ابھی تم نے ایئرپورٹ جانا ہے، جہاز میں بیٹھو گے، سعودی عرب جاؤ، جدے اترو، مدینے جاؤ گے، گھر سے پہلا قدم نکالنے پر اب تو بتاتا جا تیری خواہشیں کیا ہے، میں رب قبول کرتا جاؤں گا، تو مجھے اتنا پسند آیا۔ ابھی ایک قدم گھر سے نکالا ہے، اللہ فرماتا ہے مانگ، کیا مانگتا، جو دعا تیرے دل میں ہے، جو سوال کرے گا فَآتَاهُمْ، تیرے کسی سوال کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، تیرے کسی سوال کو کوڑے کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جائے گا، تو کوئی سوال کرے گا فَآتَاهُمْ، اللہ اس کو عطا فرما دیتا۔ یہ اتنا سا پیسہ لگانا، او بھائی آپ گھر سے نکلتے ہیں بیت اللہ تک، اور بیت اللہ سے لے کے واپس گھر آنے تک آپ تو رب کے مہمان ہیں، آپ کے تو ایک ایک لفظ کو اللہ قبول کر رہا ہے، کسی ایک دعا کو بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت، صحیح روایت سنن ترمذی کی، اب لوگ کئی ایسے بات کر بھی دیتے ہیں، اب دیکھو جی ان کو کیا پڑی ہے، یار ہر سال جانا کوئی ضروری ہے، ہر سال حج کرنے کے لیے جانا کوئی ضروری تو نہیں، حج تو ایک ہی ہے، ایک بار ہی فرض ہے، بس جی فریضہ ادا ہو گیا۔ اب یہ دیکھو یار ہر بار لاکھ 1.5 لاکھ روپے لگاتا ہے، عمرے ہی کرتا رہتا ہے، اور جیسے اس کو کوئی کام ہی نہیں۔ اور بھائی جو تم اس پہ طنز کر رہے ہو، یہ روک رہے ہو، تم اللہ کے نبی کے تو مخالف چل رہے، یہ حکم تو رسول کریم علیہ السلام کا ہے، یہ تو آپ علیہ السلام نے امت کو حکم دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں عمرے پہ عمرہ کرو، حج پہ حج کرو۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے عمرے پہ عمرہ کرتے جاؤ، ساری زندگی سفر کرتے رہو، اگر اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے ہر سال حج کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو عمرے پہ عمرہ کرتا جائے گا اللہ غربت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، اس کے گھر میں کبھی غربت قدم نہیں ڈالے گی۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ، یہ میرا وعدہ ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا کرو گے، تیرے گھر سے غریبی کی میں جڑ اکھاڑ دوں گا، فقیری اور تنگ دستی کا قدم تیرے گھر کی دہلیز پہ نہیں آئے گا۔ اور وَيَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، آپ نے فرمایا عمرے پہ عمرہ کرو، ہر سال جاؤ، توفیق ہو ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جاؤ، کہ جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا، جس طرح سونے کو آگ میں ڈالا جاتا،
جس طرح چاندی کو بھٹی میں ڈالا جاتا، جیسے لوہے، سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈال کر اس کی میل کو جلا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہو تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا۔ جیسے سونا، اس پر جو میل ہے جب وہ جل جائے وہ نکھر کے آتا ہے، اسی طرح جب تم بیت اللہ کی زیارت کے بعد گھر آتے ہو گناہ سارے ختم ہو چکے ہوتے، گناہ سارے جھڑ چکے ہوتے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی حدیث میں آخر میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج اتنا بڑا عمل ہے کہ جس نے حج کر لیا اللہ فرماتے ہیں جنت سے پیچھے کوئی ثواب ہی نہیں تیرے لیے، تیرا ثواب ہی جنت ہے، تیرا اجر ہی جنت ہے، تیرا بدلہ ہی جنت ہے۔ یہ جو اتنا تم نے سفر کیا ہے، مینا مزدلفہ پہ عرفات میں تم کھڑے رہے، بیت اللہ کے چکر لگاتے رہے، قربانی کی، تیرا اجر یہ ہے، جنت سے تیرا اجر شروع ہوتا ہے، اس سے پیچھے تو کوئی اجر ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفارۃ لما بینہا، یہ کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان جتنے گناہ ہو گئے، ایک عمرے کے بعد دوسرا کیا اللہ نے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا؟ اللہ شوق رکھتا، اللہ چاہت رکھتا، اللہ یہ تمنا رکھتا، اللہ کی یہ خواہش ہے میرے بندے میرے گھر کی طرف سفر کرتے ہی رہے، میرے بندے میرے گھر کی طرف آتے ہی رہے، میرے بندے میرے گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے اور سفر کرتے رہے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ من حجا ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت کو امو، یہ کتنا بڑا اعزاز۔ آپ نے فرمایا کوئی اپنے گھر سے نکلا، بڑے بڑے آپ نے حاجی دیکھے، جب لوگ جاتے ہیں کیا معلوم کہ یہ کتنا خاص اللہ کا بندہ بن چکا۔ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا یہاں سے جانے سے لے کے واپس آنے تک اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، اس لیے کہ میں حج پہ ہوں، میرا حج کا سفر ہے۔ حج کرتے ہوئے بھی اس نے کوئی بری بات نہیں کی، کوئی بدگوئی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا۔ جب وہ واپس آئے گا تو ایسے ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا، کوئی گناہ ہی باقی نہیں، کوئی غلطی باقی نہیں، اللہ نے سارے گناہ یوں معاف کر دیے جیسے یہ آج پیدا ہوا، جیسے آج پیدا ہوا۔ اتنا بڑا اعزاز تو ہم تو بھائی گن بھی نہیں سکتے، ہم نے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہماری غلطیاں کیا، ہم نے خطائیں کون کون سی کی، کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حکم عدولی کرتے رہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ ہم تو ایک ہفتہ پہلے کا یاد کرنا چاہیں ہمیں یاد نہیں آئے، ہماری تو زندگیاں گزر گئی۔ یہ ایک اللہ نے پیکج دیا، پیکج ساری زندگی کے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، ساری زندگی کی غلطیاں معاف کروانا چاہتا ہے، ساری زندگی کی خطائیں کیا تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں؟ آجا میرے بندے حج کر لے، ساری زندگی اگر 80 برس بھی عمر ہو گئی میں 80 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا ہے؟ میرے گھر تک آجا، کیا ہے؟ طواف کر لے، کیا ہے؟ وہاں آ کر دعائیں مانگ، کیا ہے؟ اس گھر کو دیکھ جو ابراہیم نے بنایا پھر میرے محبوب نے بنایا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے، صحیح مسلم کی روایت، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا آپ کو جانچا ہے، بڑا آپ کو تولا ہے، بڑا آپ کا جائزہ لیا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اب مخالفت ختم، اب دشمنی ختم، اب آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا ختم۔ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آج سے آپ کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھائیے کہ میں وعدہ کروں کہ آپ کے قدموں میں جان دوں گا، آپ کی کبھی زندگی میں نافرمانی نہیں کروں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، اب اس نے پہلے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا عمر ابن عاص کیا ہوا؟
کہ تو نے مجھے خود کہا کہ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو تو نے پیچھے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ رونے لگ گئے، حضور میں بڑا گناہگار، حضور میں نے بڑے گناہ کیے، حضور میں نے بڑی غلطیاں کی ہے، مجھے بتائیں کہ میری اس ساری زندگی کا کیا بنے گا؟ آج تک جو میں نے اعمال کیے، جو میں نے گناہ کیے، اللہ کے نبی ان کا کیا بنے گا؟ آپ مسکرائے، فرمایا عمر ابن عاص، اب میرے بھائی، اب میرے صحابی، بات یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر ابن عاص سنو، اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا اس نے صغیرہ کون سے کیے کبیرہ کون سے کیے، اللہ نہیں دیکھتا کتنے اس نے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، اللہ کو خوشی اتنی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے جا تو نے کلمہ پڑھا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عمر ابن عاص، دوسری چیز ہے ہجرت۔ جب کوئی اللہ کے لیے رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، جہاں ساری زندگی گزاری، کہتا ہے نہیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا کوئی نہیں، اور مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار نہیں ہونے دیتے، میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتا۔ عمر ابن عاص جب کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میرا بندہ میرے لیے وطن چھوڑ رہا ہے، میرے لیے گھر چھوڑ رہا ہے، میرے لیے علاقہ چھوڑ دیا، جہاں ہجرت کے لیے تو نے قدم باہر نکالا، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور تیسری خوشی رب کو ملتی ہے جب کوئی حج کے لیے نکلتا، جب کوئی حج کے لیے محنت کرتا، اپنی حلال کمائی ایک ایک روپیہ جوڑ کر وہ جمع کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے۔ ہم نے ایسے کئی بوڑھے دیکھے، ہم نے ایسی کئی داستانیں سنی دیہاتوں کی کہ نانی اماں بن گئی، دادی اماں بن گئی اور زندگی گزر گئی، اللہ یہ جو پیسہ جمع کر رہی ہوں، یا اللہ میں نے حج پہ جانا ہے، زندگی کی اور خواہش ہی نہیں اور حسرت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ابن عاص جب کوئی حج کے لیے نکلتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا مہمان آ رہا ہے، اور پہلی خاطر تواضع یہ ہے، پہلی ڈیلنگ یہ ہے، پہلا اس کا استقبال یہ ہے کہ جا بندے تیری زندگی کے بھی میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، زندگی کے سارے گناہ معاف۔ کیسے کوئی اللہ کے سامنے ترلے نہ لے، کیسے ہم بھول جائیں کہ ہم حج کے لیے اللہ کے سامنے روئے نہ، ہم گڑ گڑائے نہ، ہمیں کیا ہوا کہ سال پورا گزر جاتا ہے، دولت بھی مانگ لی، گھر بھی مانگ لیا، یا اللہ گاڑی بھی دے دے، بیٹے میڈیکل کر رہے ان کو پاس کر دے، ڈاکٹر بنا دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ وہ زمین کا ٹکڑا مل جائے۔ آپ کی سال بھر کی دعاؤں میں آپ نے پوری دنیا کو بھی اکٹھا کر لیا، آپ نے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی، صحیح کیا، آپ بچوں کے لیے صحت مانگتے رہے، صحیح کیا، آپ بہنوں کی خوشی مانگتے رہے، صحیح کیا، آپ اپنا حلال رزق مانگتے رہے، صحیح کیا۔ لیکن سوچئے تو صحیح اس سال بھر میں کتنی بار آنسو گرے، اللہ مجھے حج بھی کروا دے کہ تیرا مہمان بن کے جاؤں اور زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کہ اس کوئی دعا میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ میری زندگی کا کوئی سال ایسا نہ ہو کہ میں عمرہ کرنے کے لیے نہ جاؤں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے، اور بڑی معمولی سی آمدنی تھی، اور اپنی زندگی میں 80 حج کیے، 80 حج امام ابن سیرین نے، کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ امام ابن سیرین پڑھائے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا تابعی، اتنا بڑا شیخ الحدیث، اور زندگی میں 80 حج کیے۔ آپ سے پوچھا گیا امام صاحب کیسے ممکن ہوا؟ کوئی ایک حج کرتا ہے، کوئی 2 کر لیتا ہے، کوئی 3 کر لیتا ہے، آپ کی زندگی میں تو لگتا ہے ایک سال بھی ایسا نہیں کہ آپ نے حج نہ کیا۔
ہمیں بھی تو نسخہ بتائے، ہمیں بھی تو طریقہ بتائے، اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوتا ہے، اتنی دولت کہاں سے آ جاتی ہے، بدن میں اتنی طاقت کیسے لے آتے ہیں، ہر سال حج اور 80 حج کیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی دعاؤں میں ایسی کون سی دعا؟ مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے جو مانگ لیا جائے اللہ عطا کر دیتا؟ کتنا بڑا اعزاز! اور میں زندگی میں 80 حج اس وجہ سے کر پایا کہ جب پہلی بار میں بیت اللہ پہ میں نے نگاہ ڈالی، میں نے کہا اللہم لا تجعل آخر العہد منکا، میرے مولا پہلی نگاہ پڑی ہے اور پہلی دعا یہ ہے کہ اگلی بار میں پھر آنا چاہتا۔ میں دوسری بار پھر گیا، بیت اللہ پہ پہلی نظر ڈالی، میں نے کہا مولا میرا یہ آنا آخری بار کا آنا نہ ہو، میں نے پھر آنا۔ اور اللہ کے نبی کے وعدے سچے ہیں۔ اور بھائی پہلی نگاہ پہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ اگلے سال پھر آنا ہے، اور مجھے پتا ہے میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا، مجھے پتا ہے جو پہلی دعا مانگی جائے وہ ہر صورت پہ ہر قیمت پہ قبول کی جاتی۔ اور اس طرح چلتے چلتے میں 80 حج کر چکا۔ میرے بھائیوں اس کے فضائل کیا، اس کی شان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی جب احرام پہنتا، اب 2 چادریں پہن لی، اب کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں ایک سادہ سا لباس، کوئی اس کی جیب نہیں، لوگوں کی نظر میں کیا؟ سر ننگا ہے، 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب حاجی یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا؟ حاجی نے ایک بار لبیک اللہم لبیک کہا، جہاں تک اس کا تلبیہ پہنچتا، یعنی ریت کا ایک ایک ذرہ بھی حاجی کے لبیک کہنے پر لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتا۔ اگر حاجی گزر رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرے گا وہ درخت بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جس پتھر کے پاس سے گزرے وہ پتھر بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اور تمہارے لبیک کہنے پہ پتھر بھی لبیک کہتے ہیں، درخت بھی لبیک پڑھتے ہیں، اور ریت کا ایک ایک ذرہ لبیک پڑھ رہا۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی، جب عرفات میں اکٹھے ہوتے، عرفات کا منظر اگر آپ حج پہ نہیں گئے تو ٹی وی پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر گھرانے ایسے ہیں جو حج دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، کیسے لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہیں اور ننگے سر کھڑے ہیں اور چٹیل میدان میں کھڑے۔ اب یہاں ہمیں نظر آنے میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کس قدر گرمی میں، کس قدر دھوپ میں، ایک چٹیل میدان میں سارے لوگ ہی سفید رنگ کی چادروں میں کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، عرفات کے دن اللہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سال میں کسی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اور جب لوگ عرفات میں اکٹھے ہوتے، اللہ ہمیں عرفات میں اکٹھا ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ ہمیں حج کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی ہر سال عمرے پہ عمرہ کرنا نصیب فرمائے۔ کیوں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عرفات میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ ان پہ فخر کرتا، اللہ ان پہ فخر کر رہا ہوتا، اور اللہ اس دن سے زیادہ کسی پہ فخر نہیں کرتا، رب فخر کر رہا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ عرفات بھرا پڑا، ننگے سر، 2 چادریں سفید لپیٹے ہوئے، یہ سارے لوگ کیوں آئے؟ میرے فرشتوں بتاؤ۔ ہم بھی تو خوشی سے کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا پاس ہو جائے، اب ہمیں پتہ نہیں چل گیا کہ بیٹا پاس ہو گیا، اس کے اتنے نمبر آئے۔ کوئی بندہ بھی آئے ہم کہتے بیٹا تیرے کتنے نمبر آئے؟ ہم کہتے ہیں جناب آپ مہمان آئے ماشاءاللہ جی میرا بیٹا پاس ہو گیا، ذرا اس سے پوچھیں جی اس نے کتنے نمبر لیے۔ ہمیں پتہ تو ایک بار ہی چل جاتا ہے، بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ
जितनी बार पूछते हैं उतनी खुशी होती है, उतना दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह को पता है क्यों आए, अल्लाह फरिश्तों को पूछता है ये अरफात में जो आए हैं ये क्यों आए। अल्लाह तेरी रजा के लिए आए, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, चलता कारोबार छोड़ के अल्लाह तेरी रजा के लिए आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर गवाह हो जाओ। अल्लाह मुस्कुरा पड़ता, अच्छा मेरे फरिश्तों ये मेरी रजा के लिए आए, ये दो दो चादरें पहने जो खड़े हैं मुझसे क्या मांगते, अल्लाह तेरी रजा मांगते। अल्लाह फरमाते हैं जाओ, अरफात के मैदान से कोई निकल ना पाए उससे पहले इन्हें जाकर बता दो, उतर जाओ जमीन पे कि अल्लाह तुम पे राजी भी हो गया और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज के बाद रब ने उठा ली है। तुम्हारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने उठा ली, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे बच्चों की फरमाबरदारी, तुम्हारे घर में सुकून का रहना, तुम्हें दुश्मनों से बचाना, तुम्हें नजरे बद से बचाना, इनको जाके बता दो अल्लाह तुम पे राजी भी हो गया और अल्लाह तुम्हारा जिम्मेदार भी बन गया और तुम्हारी जिम्मेदारियां मैंने अपने ऊपर ले ली है। जो चाहोगे जैसा चाहोगे होता चला जाएगा। तुम अरफात के मैदान में आ गए, अल्लाह फरमाता है ये खुशी इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने तुम्हारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली है। अब कोई ये तो नहीं सोच सकता ना कि नऊज़ बिल्लाह ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, पता नहीं अल्लाह पूरी कर पाएगा कि नहीं, ये तो कोई नहीं सोच सकता। और ये सफर इतना मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स उम्रा करने के लिए निकला, और ये हदीस ये सुनन तिरमिज़ी में है, इब्ने माजा में भी है, मुस्नद अबी याला में भी है, सही हदीस। आपने फरमाया एक शख्स घर से निकलता और क्या है, मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह की खुशी का अंदाजा कर सकते हैं कि उस घर की तरफ सफर करना अल्लाह को कितना राजी करता। आपने फरमाया उम्रा करने के लिए आदमी निकला, बैतुल्लाह नहीं पहुंचा, रास्ते में ही मौत का वक्त आ गया, वक्त पूरा हो गया, जान निकल गई, मर गया। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों ये दफन हो जाएगा, इसके आइज़ा अकरबा इसे दफन तो कर देगी, लेकिन मेरे फरिश्तों कल में तैयार रखो, कयामत तक इसका उम्रे का सवाब लिखते रहो, कयामत तक सवाब लिखते रहो, जब तक कयामत ना आ जाए इसका अजर ना रुकने पाए, सवाब लिखते रहो। अगर कोई हाजी है, अल्लाह को कितनी खुशी है यार, ऐसा बिजनेस भी कभी किया, ऐसा कारोबार भी किया कि अगर मौत आ जाए कयामत के दिन तक बिजनेस नहीं रुकेगा, मौत आ जाए कयामत के दिन तक प्रॉफिट नहीं रुकेगी, कयामत के दिन तक नफा नहीं रुकेगा। आपने फरमाया कोई हाजी अल्लाह के लिए निकलता है हज करने के लिए, मौत आ जाती है, वक्त पूरा हो जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अब इसका अजर ना रोकना, इधर कयामत का दिन हो और इधर इसका हज का अजर लिखा जाता रहे, हज का अजर लिखते रहो, रुकना नहीं कि ये मेरे रास्ते पे निकला था। और अल्लाह से बढ़ के कदरदान कौन है, ये देखे कैसी कदरदानी होती है, ये देखे कि किस तरह अल्लाह अहमियत देता है अपने बंदों को। हाँ एक चीज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स हज के लिए निकलता या उम्रा करने के लिए निकलता और वो पैदल निकला है, हम तो हवाई जहाजों पर जाते, यहाँ घर से भी निकले तो गाड़ी पे निकले, एयरपोर्ट पहुंचे तो गाड़ी पे पहुंचे, और जहाज में बैठे जद्दा उतरे और वहां से भी गाड़ी नहीं मक्का उतरे और वहां चंद कदम चल के हम बैतुल्लाह तक पहुंच जाते हैं, ये आसान है। आपने फरमाया एक शख्स दिन रात का पैदल सफर करता, उसके पास सवारी नहीं है और उसके कपड़े फट गए, उसके बाल परागंदा हो गए, उसके जिस्म की हालत बुरी हो गई, जगह जगह से खून लहू रस रहा है, कहीं कांटे लगे, कहीं चलते चलते थक गया, टांगे लर्जी, गिर गया, पेशानी पे चोट, बदन पे चोटें हैं, दिन रात सांप बिच्छू और हशरातुल अर्ज से बचता हुआ, दरिंदों से बचता हुआ
डाकुओं से बचता हुआ, राहजनों से बचता हुआ, रात की तारीकियों में सफर करता हुआ, ये चलते चलते कपड़े फट गए, हालत बुरी हो गई, भूख से बुरी हालत है, और ये बैतुल्लाह पहुंच जाता है और गिलाफे काबा को पकड़ के कहता है, अल्लाह मैं आ गया हूं, मैं हाजिर हो गया हूं। इतना लंबा इसने सफर किया, डाकुओं से बचा, दरिंदों से बचा, जानवरों से बचा, राहजरों से बचा, और बैतुल्लाह पहुंच के कहता है, मौला मैं आ गया हूं। अल्लाह फरमाते हैं, न तेरा आना कबूल है, न तेरा सफर कबूल है, न तेरा लब्बैक कहना कबूल है, न तेरी नमाज कबूल है, न तेरा एहराम पहनना कबूल है, न तेरा बैतुल्लाह के चक्कर लगाना कबूल है, न जमजम पीने का तुझे अजर मिलेगा, न सफा मरवा की सही करने का अजर मिलेगा। तो मकाम इब्राहिम पे खड़ा जरूर है, जिसे अल्लाह ने जन्नत का याकूत कहा है। आपने फरमाया रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम, अल्लाह ने जन्नत से 2 याकूत उतारे हैं। अगर अल्लाह इनके नूर को ना बुझाता तो मकाम इब्राहिम की रोशनी से मशरक से लेके मगरब तक रोशन हो जाता। ये जन्नत के याकूत है, तो जन्नत के याकूतों तक पहुंच गया, तूने हजर अस्वद को बोसा भी दिया। अल्लाह फरमाते हैं, एक जर्रे के बराबर भी तुझे अजर नहीं मिलेगा। नामुराद आया है, नामुराद लौटेगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ लौटेगा, खाली दामन लेके आया है, झोली भर के तो नहीं जाएगा, इसी तरह खाली वापस लौटेगा। क्यों मेरे अल्लाह, मैंने तो महीनों का सफर किया, न दिन को देखा, न रात को देखा, न भूख को देखा, न गुर्बत को देखा, न फटे कपड़ों को देखा, न लहू बहते जख्मों को देखा। अल्लाह मेरी हज कबूल नहीं, उम्रा कबूल नहीं, बैतुल्लाह का तवाफ कबूल नहीं। वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, जो लिबास पहना है ये हराम कमाई का है, और जो तेरे पेट में अभी तक लुकमा है वो हराम कमाई का लुकमा है। ऐसे इंसान का ना हज कबूल है ना उम्रा कबूल है। एक उम्रा पूरी जिंदगी में कर ले, एक हज की नीयत कर ले, नीयत ये हो कि इसके अंदर हराम का 1 रुपया भी मैंने शामिल नहीं होने देना। अगर 1 रुपया सिर्फ शामिल हो गया तो क्या है कि मेरा अल्लाह ना हज कबूल करेगा ना उम्रा कबूल करेगा। अल्लाह उसके हज को कबूल करता है और उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ करता है, और घर से निकलते ही अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। जो शख्स मेरे भाइयों हलाल कमाई से जाता, हलाल कमाई से, और दूसरा जैसे हज पे जाना, मौत आ जाए कयामत तक उसका अजर लिखा जाता रहता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का कोई काम कर लो। अब ये है, आपके पास पैसे जमा नहीं होते, अब आप सोचते हैं जी अगर मौत आ गई तो मेरा क्या बनेगा? क्या ये हज ही एक रास्ता है? क्या उम्रे की हालत में मरना यही कयामत तक अजर लिखा जाता रहेगा? अगर मेरे पास पैसे ही ना हुए तो मैं क्या करूंगा? एक और जरिया, एक और जरिया, नेकी का कोई काम शुरू कर ले, नेकी के किसी काम की बुनियाद रख दे, मस्जिद बना दे, मस्जिद में एक ईंट लगा दे, किसी मदरसे में एक नलका लगवा दे, किसी जगह पे पानी का इंतजाम नहीं, ट्यूबवेल लगवा दे, किसी जगह पे कुरान मजीद नहीं पढ़ा, कुरान के 10 नुस्खे लेकर रख दे। ये भी वो इंसान है, कयामत तक अल्लाह इसको अजर देता रहेगा। जब तक वो मस्जिद कायम है, जब तक उसकी ईंट लगी हुई है, उसने पानी का इंतजाम किया, एक परिंदा भी अपनी चोंच में एक कतरा पानी डालता है, अजर अल्लाह पहाड़ों से ज्यादा अता फरमा देता। ये एक और जरिया है, इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में और कोई नहीं। हम मर जाएं, हमारे काम खत्म, हमारी विरासत को तकसीम किया जाता है, जायदाद बेटे और बेटियां ले गए, और 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल चले, अंदाजा कर ले 10 साल गुजरे, बेटा भी भूल गया, पता नहीं यार अब्बू की कब्र यहाँ ही थी। अब कब्रें इतनी बन गई जी, समझ नहीं आ रही कि अब्बू की कब्र कौन सी है और अम्मी की कब्र कौन सी, यार पता नहीं चल रहा। भाई हाँ था तो मेरी जान, था तो मेरे जिस्म का हिस्सा, भाई से मोहब्बत भी बड़ी करता था। यार अब 20 साल एक अरसा होता है, 20 साल गुजर गए, मुझे नहीं पता मेरे भाई की कब्र कहाँ। चलो मैं एक जगह पे खड़े होके सारे अहले कब्र के लिए दुआ कर देता हूँ। ये हासिल है हमारी जिंदगी का। और ये नेकी का काम करना, कोई नेकी के काम की बुनियाद रखना, दुनिया वाले याद रखें या आपको 1000 बार भूल जाए, आप मर गए, अल्लाह आपको कयामत के दिन तक नहीं भूला।
نہ رب کے فرشتے بھولے، ڈیوٹیاں لگ گئی کہ اس کی نیکی کے کام کی جو بنیاد تھی، میرے فرشتوں ایکٹیو رہنا، نیکی کا کام ہوتا رہے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قاری عبداللہ حسین صاحب جو ہمارے مرکز کے مدیر ہیں، اتنے اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی، 40 سال زندگی کے گزر گئے قرآن پڑھاتے ہوئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے ایمبولنس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے یہ مجلہ الاسلام میں معاونت کرتے ہوئے، پورے ملک میں بیرون ملک پہنچاتے ہوئے۔ پچھلے دنوں ان پہ فالس کا اٹیک ہوا ہے، عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں آج بھی وہ داخل ہے، اور ایک شریان ان کی پھٹ گئی دماغ کی، اور ہوش آیا، جب ہوش آیا 6 گھنٹے کے بعد، تو سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا۔ یہ اس کنڈیشن میں ہوش آنے کے بعد، اور دوسرا دن آیا تو میں جب ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو اس حالت میں پڑے ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ میری حالت کیا، اور مجھے کہہ رہے قاری صاحب کہیں سے ویل چیئر کا بندوبست کرے، مجھے مسجد لے جائے۔ 2-3 دن گزر ہو گئے، میں مسجد نہیں جا پایا۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا قاری صاحب، جب آپ بے ہوش تھے آپ کے سینکڑوں طالب علم باہر کھڑے تھے، اور 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی گاڑی آ کے رک نہ رہی ہو، طالب علم نہ رو رہے ہو، استاد نہ رو رہے ہو، تاننے والا کے لوگ نہ رو رہے ہو، تحصیل کے لوگ پریشان نہ ہو، ہر بچے نے، ہر استاد نے، گھروں کی عورتوں نے یوں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اللہ یہ تیرے قرآن کا خادم ہے، اللہ یہ سینکڑوں کو قرآن پڑھانے والا ہے، یا اللہ اس کو تندرستی عطا فرما۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے کہ آپ بے ہوش پڑے ہیں، بیمار ہیں۔ اتنی بار آپ نے نئی دعا مانگی ہوگی اپنی ذات کے لیے کہ آج یہاں اور بیرون ملکوں میں جہاں جس کو پتا چلتا ہے وہ آپ کی تندرستی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن کی خدمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نیکی کے کاموں کی بنیاد ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ اپنے لیے اتنا نہیں مانگتے جتنا رب کی مخلوق آپ کے لیے مانگ رہی ہوتی، تو نیکی کے کاموں میں ہمیشہ بنیادیں رکھے۔ اگر کسی نے بنیاد رکھی ہو اس میں شامل ہو، اس نیت سے کہ آج یا کل میں نے مرنا ہے، یہ 100% پکا ہے، مر جاؤں تو قیامت تک میرا اجر جاری رہے، اور میرے نیکی کے کاموں کی وجہ سے قبر میں میری جنت کی ایک کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ اس سے بڑا کوئی بزنس نہیں جو آپ دنیا میں اور کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔